ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ بہت ہی معزز اور محترم شیوخ کرام اور اس موقر اور عظیم ادارے کے طلبہ اعزام، میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ میں ایک عظیم ادارے میں حاضر ہوا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ، اور وہ بھی بطور مہمان۔ اور یہ ہمارے جو معزز شیوخ ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، میرے بارے میں ان کا حسن ظن ہے، اللہ رب العزت اسے پورا فرمائے، ورنہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علماء کی صف میں شمار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو بھی قول ہے، جو بھی وعظ ہے، جو بھی لیکچر ہے، وہ ہمارے جو کبار علماء ہیں اور شیوخ ہیں ان کے منہج اور ان کے اسلوب کے مطابق ہو اور اس کا نمائندہ ہو۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے جو محترم ڈاکٹر فضیلت الشیخ فیض الابرار حفظہ اللہ تعالی نے میرے ذمہ لگایا ہے، تو پہلے تو میں اس حوالے سے اپنے آپ کو نصیحت کروں گا کہ خود مجھے بھی اس منہج کو اور اس طرز کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور پھر میں آپ جو میرے طلبہ بھائی ہیں ان کو بھی نصیحت کروں گا کہ وہ بھی اسی اسلوب کو اپنائیں، کہ دعوت دین کے حوالے سے ہمارا اسلوب کیا ہونا چاہیے، کسی سے اختلاف کرنے کے حوالے سے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ادب الخلاف ہے، یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے جو تمام جو داعیان ہیں ان کے مد نظر ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کی نصوص اس حوالے سے صریحاً موجود ہے جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک طلباء کے حوالے سے بات ہے، تو بطور طالب علم میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ کبار علماء کا جو اختلاف ہے اس میں اپنی رائے کبھی نہ دوں، کیونکہ ایک طالب علم، اس کے لیے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو جبال العلم ہیں ان کے بارے میں، کسی ایک فریق کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کر لے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دے جس سے ان کی سوء ادبی ہو جائے۔ اور یہ جو تنگ نظری ہے یا سوء ادبی ہے، یہ ہمیشہ علم کی کمی کی وجہ سے انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا علم وسیع ہوتا چلا جائے گا تو اس قدر اس میں توسع آتی چلی جائے گی، اسی قدر اس میں توسع آتی چلی جائے گی، اس کا جو دل دماغ ہے وہ فراخ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ علماء کے اختلاف میں ہمیشہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں ہمارے لیے جو بطور مثال وہ مشاجرات صحابہ کا معاملہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے اولین علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، کبار بھی تھے، ہمارے اسلاف بھی ہیں۔ تو کئی ایک معاملات میں ان کے اجتہادی اختلافات ہو گئے، اور پھر اس امت نے بالاتفاق اور بالاجماع اپنا یہ عقیدہ بنایا کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کیا جائے۔ سکوت کا مطلب کیا ہے کہ طرفین کا موقف سننے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد کسی ایک فریق کو صحیح اور دوسرے فریق کو غلط کہنے کی روش نہیں اپنائی جائے، بلکہ موقف سننے، پڑھنے یا بیان کرنے کے بعد بس اس میں سکوت اختیار کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ احترام کے ساتھ اجتہادی اختلاف کہہ کر یا کسی ایک فریق کے بارے میں کہ یہ اجتہادی غلطی ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے اور اس پر بھی اللہ رب العزت انہیں ایک اجر نصیب فرما چکا ہے۔ تو یہ جو مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے یہ ہمارے لیے قابل مثال ہے کہ اس میں امت نے کیا طرز اختیار کی، ورنہ کبار صحابہ کرام دونوں طرف موجود ہیں اور اختلاف ہے۔ اور اسی طرح کچھ اختلافات ایسے ہیں جو مشاجرات کے ضمن میں نہیں آتے، عمومی فقہی اختلافات ہیں۔ صحابہ کرام میں ایسے اختلافات ہو گئے، جیسا کہ کچھ مثالیں بڑی معروف ہیں ہمارے ہاں، ہمیں فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اصول فقہ میں ہم حدیث پڑھتے ہوئے بھی اساتذہ اور شیوخ اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کئی ایک ایسے اختلافات صحابہ کرام کے مابین ہو گئے، جیسا کہ ایک حدیث منسوخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو جس نے سمجھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس نے اس کے مطابق اپنی رائے قائم کی۔ دوسرے بھی صحابی قابل قدر ہیں، ان کے خیال کے مطابق منسوخ نہیں ہوئی تو انہوں نے اسی سابقہ جو موقف تھا اس کے مطابق اپنی رائے قائم کی۔ اختلاف بھی ہوا، اس پر رائے آراء کا تبادلہ بھی ہوا، اور مسئلہ ہمارے دیکھنے میں تو بڑا سنگین، مثال کے طور پر ترک الوضوء مما مست النار۔ اب اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ایک طرف ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دوسری طرف ہیں، اور آراء کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف سے جو ناسخ حدیث ہے اس کے مطابق یہ رائے پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں۔ آراء کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یہاں تک یعنی الزامی جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر تو پانی اگر گرم ہو تو اس سے تو بجائے اس وضو ہونے کے وضو ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی پر فتویٰ بازی ہو گئی ہو کہ ایک فریق نے دوسرے کو کہہ دیا ہو کہ آپ تو نصوص سے ہی جاہل ہیں یا آپ تو منحرف ہو گئے ہیں، حالانکہ مسئلہ اس کا منطقی نتیجہ یا تو وضو ہے یا نہیں ہے، اور اس سے پھر منطقی نتیجہ عبادات کی قبولیت اور عدم قبولیت پہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اختلاف ہوا ہے ادب اور احترام کے ساتھ، کسی کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی اور کوئی اس میں زبان درازی نہیں ہوئی اور کوئی سختی اس میں نہیں در آئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے سامنے معاملات ہیں۔ تو یہ تو علماء کے اختلافات ہیں کہ دو عالم آپس میں آراء کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم جو ہے، جب علماء آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ یا ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، تو طلباء کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی جانبداری میں دوسرے فریق پر تبرہ شروع کر دیں یا اس کی گستاخی اور توہین کے درپے ہو جائے؟ ان کے لیے تو کسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے جو طلباء ہیں ان کو کبھی بھی جو کبار کا اختلاف ہے اس کو اس اعتبار سے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک کو جسٹیفائی کر رہے ہوں اور دوسرے کی نفی کر رہے ہوں یا اس کا رد کر رہے ہوں، کیونکہ علماء کا رد کرنا بھی علماء کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جو باب قائم کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول یعنی آپ نے کچھ کہنا ہے یا بیان کرنا ہے، یا عمل ہے آپ نے کچھ لکھنا ہے یا عمل سر انجام دینا، اس سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری۔ تو ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو علم ابھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بادی النظر میں ہمارے
علم کی سطحی ہونے کی وجہ سے یا علم کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا کہ یہ تو بالکل دو ٹوک مسئلہ ہے. اور خود کئی دفعہ ایسا، خود میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کچھ سال پہلے جس کو میں ایک قطعی مسئلہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو دیکھیں اتنی بڑی نص موجود ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تو یہ طرز کوشش کی ہے کہ میں یہ اپناؤں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کبار ہی کریں. ہم جو کبار کی طرف سے اتفاقی معاملات ہیں اگر ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم ان کو ڈسکس کریں. جس طرح مثال کے طور پر ہمارے عقیدے کے مسائل ہیں، جو اہل سنت کے اجماعی اور اتفاقی عقائد ہیں، ان پر ہم لیکچر دے دیتے ہیں، لوگوں کو ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. مشاجرات صحابہ کا معاملہ اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کر دیتے ہیں. اور جہاں کہیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ جو ہمارے اہل حق علماء کے مابین اختلافی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں خاموش رہا جائے. حالانکہ میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. خود لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جی، یہ کرنٹ ایشو، آپ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو کرنی چاہیے جی. آپ کے اتنے سامعین ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو ہم یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کبار کا مسئلہ ہے، علماء کا مسئلہ ہے، وہ اس پر بول دیں گے. فلاں ایشو ہے جی، اس پر آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کہتے ہیں جی علماء خاموش ہیں. بڑے علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر کس انداز سے بات کرنا. تو ہم طلبہ علم کو تو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم علمی رسوخ حاصل کریں. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم پوری طرح حاصل کر لیں. اس کے بعد یہ جو افتاء کا مرحلہ ہے یا اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین جو آپ کی ایک پختہ رائے ہے اس کو دینے کا مرحلہ ہے، وہ بعد میں ہے. وہ آپ کے علم کی حصول کی تکمیل کے بعد ہے. اس کے بعد بھی آپ حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب کے ساتھ اپنی بات کو آگے بیان کریں. اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا رد کرتے ہوئے یا اس کے افکار کا انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترش رویہ اختیار نہیں کیا. خصوصاً اگر وہ غیر ہے تو، اپنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض بھی ہو گئے ہیں اپنے شاگردوں سے، صحابہ کرام سے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ابو جہل یا ابو لہب یا اس طرح کے لوگوں سے آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا ہو کہ جاؤ تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کوئی ایسا، آئندہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں. یہ ہوا ہے تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ جو اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں اور اس سے سبق لے کر پلٹ سکتے ہیں کہ اپنی غلطی سے رجوع کریں کہ ہمارا گزارا نہیں. اسی طرح وہ حدیث بھی ہمارے فقہاء نے، علماء نے اس سے بجائے استدلال کیا ہے کہ مدارات جو ہے، آپ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے افراد سے بھی ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ منحرف ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں یا یہ برے ہیں. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز اختیار کیا ہے کہ بظاہر جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے بات کی ہے. پوچھا گیا آپ تو ان کو برا کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریق دیکھیں، محدثین میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح بخاری میں انداز ہے کہ نام ہی نہیں لیا، قال بعض الناس، بڑے بڑے افکار کا رد کر دیا، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی. کتاب الحیل بھی لکھی ہے اور اس میں انداز یہ ہے کہ قال بعض الناس. اب آج تک وہ بعض الناس صحیح بخاری پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. اگر بالفرض امام صاحب نام لے کر رد کر دیتے تو میرا نہیں خیال کسی مدرسے میں وہاں صحیح بخاری پڑھائی جا رہی ہوتی. اور آج وہ بڑے شوق سے صحیح بخاری پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے ہیں. حالانکہ علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی امام صاحب نے، یہ ہمارے بارے میں کہا، لیکن چونکہ صریحاً نہیں کہا، اسلوب اور حکمت کے تحت بات کی ہے، تو آج بھی وہ لوگ شرف سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی تکمیل پہ وہ بھی پروگرام کرتے ہیں، بلکہ ان کا کوئی بھی مدرسہ یا ان کا کوئی بھی علمی جو کورس ہے وہ صحیح بخاری کے بغیر تکمیل نہیں پاتا. تو یہ حکمت اور اچھے اسلوب کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے. تو طالب علموں کو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپنے طلبہ بھائیوں سے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنا زمانہ طالب علمی میں خصوصاً پورا فوکس طلب علم پر رکھیں.
اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. دنیا کے سارے فتنے سمٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑا فتنہ میں نے مردوں کے لیے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا. وہ سارا فتنہ سمٹ کر اب سوشل میڈیا میں ہے. فیس بک کھول لیں، واٹس ایپ کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، تو وہ فتنہ آپ کو متاثر کر رہا ہے. تو وہ فتنہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. اسی طرح دیگر افکار ہیں جن سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، گمراہ کن افکار ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے، آپ کو ٹریک سے اتارا جا رہا ہے، آپ کا منہج یا آپ کا راستہ تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ غیر شعوری طور پر اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو طلبہ علم جو ہیں جب تک وہ اپنے علم کی تکمیل نہ کر رہے ہیں، وہ اس سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے وہاں کچھ کہنا ہے، بولنا ہے، تو وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے. تو ابھی تو مجھے اور آپ کو ابھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح مکمل کریں، تعلیم میں وہ رسوخ پیدا کریں، محنت کریں. ہمارے آج کے جو طلبہ ہیں، خود ہم بھی اور آج کے دور کے جو طلبہ ہیں، وہ جو ہمارے بزرگ محنت کرتے تھے، سال ہر سال پوری زندگی پڑھتے تھے، شوق ہوتا تھا اور اس کے لیے پوری زندگی قربان کرتے تھے. آج ہمارے ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں بس مختصر سا کچھ گھول کر پلا دیا جائے اور بس ہم فارغ و تحصیل ہو جائیں. جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک ہم جی مار کر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے مکمل محنت نہیں کرتے، ہمیں اپنا ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول اپنی صحیح میں پیش کیا ہے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، کہ جسم کی راحت کے ساتھ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں آسائشیں ساری حاصل کروں اور علم بھی حاصل کر لوں، تو یہ ممکن ہی نہیں. آپ کو قربان کرنا پڑے گا اپنی آسائشوں کو بھی، اپنی راحتوں کو بھی، اپنی خواہشوں کو بھی، تب جا کر آپ حقیقی طالب علم بن سکیں. تو یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہاں پر جو جب طالب علم جاتا ہے، اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، پھر لوگ اس کو جاننا شروع ہوتے ہیں، تو پھر شیطان اپنا وار کرنا شروع کرتا ہے. فیم جو ہے نا، یہ شہرت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر دور میں رہا ہے، اور آج تو ہر ایک کی رسائی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی کوشش و محنت کر کے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں. تو وہاں پھر طلبہ علم جو ہیں ان کو وہاں سے ایک شاہ ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی آراء کا اظہار کریں، ہم بھی کچھ بولیں، اور پھر وہ بولنے میں ایسی واہی تباہی مچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اپنے سیدھے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چل جاتے ہیں. کیونکہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ آپ کو کمنٹس میں کہہ رہے ہوں گے، یا آپ کو ان باکس میں کہہ رہے ہوں گے، یا واٹس ایپ پہ آپ کو میسیجز آ رہے ہوں گے کہ حضرت آپ کو یہ کرنا چاہیے، بہت ضرورت ہے اس کی، آپ کی رائے اس پر آنا بہت ضروری ہے. اور پھر جہاں آپ کو رائے نہیں دینا چاہیے تھا، یا جہاں آپ کا رائے دینا نقصان دہ، وہاں بھی آپ اپنی رائے دیتے ہیں. اور جب معاملہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ خود سر ہو جاتے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس جو میں سمجھتا ہوں، آنا والا غیری، جو میں سمجھتا ہوں وہی حق ہے، اور جو میں لکھتا ہوں وہی برحق ہے. پھر آپ ایسے راستے پہ چل جاتے ہیں کہ پھر آپ کے افکار تو خراب ہوتے ہیں، آپ کا منہج ہی خراب ہو جاتا ہے، آپ اپنا سیدھا راستہ چھوڑ جاتے ہیں. تو ہمیشہ اگر آپ نے ضرور ہی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو زمانہ طالب علمی میں تو بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو. آپ کے کرنے کا کوئی کام وہاں نہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں ہے. طلب علم کے لیے اگر آپ نے، تو علماء آپ کے پاس موجود ہیں، شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، وہ صبح و شام محنت کر رہے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے. تو آپ ان شیوخ سے اپنی قربت بڑھائیں، ان سے فارغ وقت میں بھی استفادہ کر لیں. آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ کمانے کی، نہ کھانے کی، نہ کوئی ذمہ داری. آپ کے گھر والوں نے آپ کو ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ پھر ان توقعات پر پورا اتریں جو پوری امت آپ سے لگائے بیٹھی. کہاں کہاں سے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا مال ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں دین کے طالب علم اس کو، ہمارے مال کو استعمال کر کے دین کی خدمت کے قابل ہو جائے اور امت کے لیے ایک سرمایہ بن جائے.
تو ان سب کی توقعات آپ سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ یقیناً اگر خدا نہ خواستہ اپنے منہج سے ہٹ گئے ہیں یا طلب علم میں آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ پوری امت کے مجرم بن گئے۔ آپ نے پوری امت کی توقعات کو ٹھکرا دیا ہے اور ان کو پامال کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پوری محنت اور شوق کے ساتھ صبح و شام دن رات اسی پہ صرف کر، اور یقیناً جب آپ رسوخ حاصل کر لیں گے، ایسے تھوڑا ہے کہ رسوخ والے جو لوگ ہیں اہل علم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے کہ آیات متشابہات جو ہیں اللہ ان کو جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں انہیں۔ تو رسوخ فی العلم یہ ضروری ہے، ورنہ جب آپ متشابہات میں پڑھیں گے بغیر رسوخ حاصل کیے تو پھر آپ ڈگمگا جائیں گے، پھر آپ منحرف ہو جائیں گے، کجی کا شکار ہو جائیں گے، زیغ آ جائے گی آپ کے اندر۔ تو رسوخ فی العلم ضروری ہے کسی بھی میدان میں کام کرنے کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تحریر کے میدان میں جائیں تب بھی رسوخ فی العلم آپ کے لیے ضروری، آپ تقریر کے میدان میں جائیں تب بھی رسوخ فی العلم آپ کے لیے ضروری۔ کسی بھی میدان میں، دین کے کسی بھی شعبے میں آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اور بنیادی شرط رسوخ فی العلم ہے کہ آپ علمی طور پر اپنے آپ کو پختہ کر لیں۔ آپ کو جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ چاہے قرآن کریم کی تفسیر ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، یا معاون علوم ہے جیسا کہ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، جتنے بھی علوم ہیں آپ کو ان میں رسوخ حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ رسوخ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے میدان آپ کے لیے کھلے ہوں گے، شرح صدر کے ساتھ آپ کسی بھی شعبے میں کام کر سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر آپ ساری زندگی پریشان رہیں گے، ساری زندگی پریشان رہیں گے، کسی ایک شعبے میں بھی مخلص نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ میں اہلیت ہی پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے اہلیت پیدا کرنے کی بجائے ان معاملات میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے جو معاملات آپ کے بس میں ہی نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے آپ کو اور اپنے طالب علم بھائیوں کو یہ پرزور نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو طلب علم کے لیے مختص کر دیں، اپنے اوقات ایک ایک وقت کو آپ قیمتی جانیں۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم شرعی کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر مخلص تھے کہ ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، پڑھتے بھی ہیں آپ، سنتے بھی ہیں شیوخ سے، کہ وہ طلب علم کے لیے اتنے مخلص تھے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہتے، دنیا کا کوئی کام نہیں انہیں، بلکہ کھانے پینے کے حوالے سے سخت فاقے کا شکار ہو کر ان کو دورے بھی پڑ جاتے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ایک جو ضرورت ہے ان کی، جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے خوراک، اس کا بندوبست کرنے کے لیے ہی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ مشاغل جو ہمارے طالب علموں کے لیے ہیں ہی نہیں، ہم ان میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ سارا دن طالب علم جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اسباق ختم ہوئے ادھر شروع ہو گئے، پھر کئی طالب علم تو راتوں کو بھی استعمال کرے، پابندیوں کے باوجود کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کلاس کے وقت میں نہ تو مطالعہ کیا نہ مذاکرہ کیا، پھر کلاس میں نہ ان کو صحیح سمجھ آیا کہ استاد صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، سبق سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، علمی پختگی حاصل نہیں ہوتی، اور بعد میں پھر ساری زندگی پریشانی میں گزرتی۔ پھر جب وقت ہوگا آپ کا مفتی بننے کا، جب وقت ہوگا آپ کا رائے دینے کا، جب وقت ہوگا لوگوں کا آپ سے مسائل پوچھنے کا، پھر آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کہ اب میں کیا کروں۔ اور جب آپ کا وقت تھا کہ ان معاملات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس وقت آپ کے مشاغل کوئی اور تھے۔ تو جو آپ کے لیے آپ کے شیوخ اور آپ کے جو جامعات ہیں وہ آپ کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ کو پابند کرتے ہیں، انہی کے مطابق اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ اور پھر یہ جو آپ کا ماحول ہے، یہ جو دینی مدارس کا ماحول ہے، یہ پوری دنیا کے تمام ماحولوں میں سے منفرد ماحول، معزز ماحول ہے۔ یہ جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، اس ماحول میں، اس سے بڑا کوئی معزز ماحول نہیں اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے جو اعزازات آپ سے وابستہ کر دیے ہیں، اس دنیا میں کوئی اعزاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ دولت کا، نہ شہرت کا، نہ عہدے، اقتدار، منصب کا۔ کوئی بھی چیز
آپ کے اس جو اعزاز ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، خیر اور بھلائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والوں کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس بھلائی نہیں، بھلائی انہی لوگوں کے پاس ہے. تو جو خیر ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے آپ کو منتخب کر دیا. آپ پوری دنیا میں سے اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے، آپ کے پورے ماحول معاشرے میں سے آپ کو منتخب کیا ہے اس عظیم مشن کے لیے. تو آپ اپنے آپ کو اس سے مخلص کر لیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جو اعزازات دیے ہیں طلب علم کے لیے کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے آپ کے علم شرعی کے لیے ہیں. وہ سائنس، ٹیکنالوجی یا انگلش یا کسی بھی لٹریچر یا کسی بھی فن کو حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان اعزازات کو آپ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر اعزازاً بچھاتے ہیں اس کی تکریم کے لیے. تو یہ جو شرعی علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں یہ ان کی فضیلت ہے. اور پھر جب آپ اس مقام میں آ جاتے جیسے اس ماحول میں ہیں تو اس کی ماحول کی تو کیا ہی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ نص ہے اس بات کی کہ یہ جو اعزازات اور پروٹوکولز ہیں یہ علم شرعی حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، نہ کہ دیگر علوم حاصل کرنے والوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فیمن عندہ. یہ سارے اعزازات آپ کے لیے ہیں. سکون اگر کسی کو حاصل ہے اس پوری دنیا میں تو آپ علم شرعی حاصل کرنے والوں کے لیے، سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ہے، اور کسی کے پاس نہیں. فرشتوں نے اپنے پروں کی چھاؤں میں آپ کو رکھا ہوا ہے، اپنے پر آپ کے اوپر سایہ فگن کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کا اعزاز ہے. اللہ رب العزت معزز و مقرر فرشتوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے، وہ آپ ہی لوگ ہیں. اس لیے کسی چیز سے مرعوب نہ ہو جائیں، نہ شہرت سے، نہ مال سے، نہ سوشل میڈیا کے کسی فتنے سے. اپنے آپ کو طلب علم کے لیے مختص کر دیں تو انشاءاللہ آپ سرخرو ہو جائیں گے. آپ اس دنیا کے سب سے معزز ترین افراد میں شامل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو سمیٹ کر طلب علم کے لیے اپنے آپ کو مختص کریں. اور پھر جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تو اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں. ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کر کے کسی ایک رائے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں عمل کے لیے، لیکن اس کو وجہ نزاع بنا کر علماء جیسے کہ اساتذہ میں اختلاف، شیوخ میں، ایک جامعہ میں پڑھانے والے شیوخ کے فقہی معاملات میں کئی اختلافات ہو سکتے ہیں. کسی کو ایشو بنا کر دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی علمی موت ہے، آپ کی بدنصیبی ہے. اسی دن آپ کی بدنصیبی اور شقاوت کا آغاز ہو جاتا ہے جب آپ علماء حق میں سے کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نفرت رکھ لیں. بس ایک ہی بات کہوں گا آخری، صحیح بخاری کی جو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ایک ولی کے بارے میں دل میں دشمنی رکھی، دل میں بغض رکھ لیا، اس سے نالاں ہو گیا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. تو آپ کے مشائخ علماء حق جو ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے اس دور میں؟ تو اگر آپ نے ان کے بارے میں اگر اپنے دل کو میلا کر لیا تو آپ بدنصیب ہو گئے، آپ نے اللہ سے لڑائی مول لے لی ہے، پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی چاہتے ہیں علماء کا احترام کریں، اپنے دور کے علماء کا بھی اور جو علماء گزر چکے ہیں ان کا بھی. کسی موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے، جب آپ اپنے علم کی تکمیل کر لیں گے ادب و احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر لیں گے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ، حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے. ہمارے پاس مثالیں اس حوالے سے موجود ہیں. شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جب غلام احمد قادیانی دجال ہے، کذاب ہے، مدعی نبوت، اس کا بھی رد کرتے ہیں تو مرزا صاحب لکھتے ہیں اکثر. تو یہ اسلوب
اس کی وجہ سے کتنے ایسے لوگوں نے وہ تحریریں پڑھی اور اللہ رب العزت نے ان کی کایا پلٹ دی. ہمیں بھی کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے کمنٹس میں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی جب آپ مرزا صاحب کہتے. تو میں آگے سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کو صاحب ہی کہتے تھے، اور اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ. کتنے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم ایک عرصے سے اس کے دامے فریب میں آئے ہوئے تھے. تو آپ چونکہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اس کو صاحب کہہ کے پکارتے، تو ہم نے اپنی باتیں، آپ کی باتیں سن لی اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی. اور اگر آپ بھی اس کے خلاف جارحانہ انداز اپناتے تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو سنتے ہی نہ، قریب ہی نہ پھٹکتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر آپ ترشرو ہوتے نا، لوگوں سے بہت سختی سے پیش آتے، چھوڑے موچھے لان علیہ، جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک مطلب طرز ہے، انداز ہے جارحانہ جس کو کہتے ہیں. تو اگر یہ، حالانکہ یہ کفار مکہ کے خلاف یا منافقین کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ بہت سخت ہوتے نا لوگوں کے لیے تو یہ آپ کے آس پاس سے کھسک جاتے، بھاگ جاتے، یہ پھر آپ کے دامن عاطفت میں نہ آتے. تو اسی پر میں اپنی گزارشات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو مشائخ سے، علماء سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ادب و احترام میں کبھی بھی اللہ رب العزت ہمارے دل میں کمی نہ لائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی طالب علم بنائے. اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہم ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں. مستفید تو ہم الحمدللہ ان سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن بالمشافہ جو ہے وہ مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح محبتوں کو قائم رکھے، اسی طرح ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں اسے قبول و منظور فرمائے. تقبل اللہ